الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وآله وصحبه أجمعين. ہمارے درمیان تشریف فرما ہمارے مہمان مکرم نادر شہر کے بڑے عالم اور آج کے مرکز نگاہ حضرت مولانا مفتی محمد اعظم صاحب قاسمی دامت برکاتہم. حضرت والا نہ صرف عالم دین ہیں بلکہ ایم اے بی ایڈ ہیں، ایم فل ہیں، پی ایچ ڈی ہیں. آج وہ یہاں پر موجود ہیں، ہمارے درمیان تشریف فرما ہے. دوسری بڑی شخصیت ہے میرے محسن مکرم حضرت مولانا محمد عثمان صاحب قاسمی، جو اس ضلع کے جمعیت علماء کے صدر ہیں. ہمارے یہاں تشریف فرما اسٹیج پر ہمارے مدرسے کے صدر مدرسین جنہیں آپ ابھی سن رہے تھے، بہت سے علماء موقر ائمہ کرام اور ملی و سماجی قائدین، بزرگوں اور بھائیوں اور اس بزم میں پس پردہ تشریف فرما میری مائیں اور بہنیں. اصل خطاب مفتی صاحب کا ہی ہوگا. میں درمیان میں اس لیے حاضر ہوا تاکہ اپنے رفیق مکرم اور مہمان مکرم مولانا عثمان صاحب کا تعارف کراؤں. وہ انشاءاللہ اس عنوان پہ روشنی ڈالیں گے. بہت عرصے کے بعد ہماری بستی میں ایک بڑا مجمع یہاں جمع ہے. میں سمجھتا ہوں کہ قریباً 2 سال کے لاک ڈاؤن کے بعد آج ایک بڑا مجمع کھلے میدان میں یہاں جمع ہوا ہے. میں مبارکباد دوں گا اس اجلاس کے انعقاد کنندگان کو. اللہ ان کی عمر میں برکت دے، انہیں توفیق دے کہ وہ اس طرح کے مجالس بلایا کریں تاکہ کچھ اللہ رسول کی باتوں کا تذکرہ ہوتا رہے، کچھ ہمارے سامنے ایسی باتیں آئیں کہ ہمارا ایمان اس سے روشن ہو، منور ہو اور ایمان تابناک ہو اور ایمانی جذبہ بیدار ہو. اسی کے ساتھ ساتھ میں ہمارے بستی کے ذمہ داروں کو ایک اور بات کی طرف متوجہ کرنا چاہوں گا کہ جس طرح سے ہم مرد حضرات کے اجلاس ہوتے ہیں بڑے بڑے، ہم اپنے معاشرے کی دوسری سب سے بڑی تعداد خواتین کی ہے. ہم ان کے لیے الگ سے اجلاس رکھیں تاکہ عورت سدھرے گا تو معاشرہ سدھرے گا. ایک آدمی کا سدھرنا فرد کا سدھرنا ہے اور ایک عورت کا سدھرنا پورے معاشرے کا سدھرنا ہے. اس لیے ایک ایسا اجلاس میں رکھا جائے جس میں خواتین ہوں اور ان کی اصلاح کے بعد سامنے آئے. بہت سے حضرات یہاں مجمع کے اطراف ٹھہرے ہوئے ہیں. میرے سے ادب گزارش ہے کہ وہ جہاں جگہ ملی یا تشریف رکھیے تاکہ آپ کو زیادہ زحمت نہ ہو اور دیر تک بیٹھ کر آپ سکون سے بات کو سن سکیں. میں عرض کر رہا تھا کہ ہماری بستی میں بہت زمانے کے بعد ایمان والوں کا مجمع یہاں جمع ہوا. کچھ ایمان کا مذاکرہ ہوگا، کچھ کہنا سننا ہوگا. آج کے اجلاس کا عنوان ہے اصلاح معاشرہ اور مکاتب قرآنیہ کی اہمیت. اس پر انشاءاللہ 2 فاضل مقررین روشن ڈالیں گے، لیکن میں اتنا ضرور کہوں گا اصلاح معاشرہ اصل میں حسن معاشرت کا نام ہے. اور اصلاح معاشرہ کا پہلا جو اینٹ ہے، پہلا جو اس کا قدم ہے، وہ آدمی خود اپنی ذاتی کی طرف توجہ کرے. اگر وہ سنبھل گیا، سدھر گیا، وہ اچھا بن گیا تو معاشرہ ضرور اچھا بن جائے گا. آدمی اپنی فکر نہیں کرتا، پورے سماج کی، پورے معاشرے کی اور پوری دنیا کی فکر کرتا. تبصرہ سنتے بیٹھیے آپ، خصوصاً ہمارے بھائیوں کا، تو 4 بیٹھے مسلمان بات پہنچے آسمان. ایسی پیاری پیاری باتیں بولیں گے کہ آدمی سن کے دنگ ہو جائے کہ بھائی اور کیا دانشور لوگوں کی جماعت بیٹھی ہوئی ہے. حالانکہ اس سے کوئی فائدہ نہیں. آدمی
اگر اصلاح چاہتا معاشرے کی تو اپنی ذات سے اصلاح کا کام شروع کرے. ہم خود سمجھ جائیں گے, سدھر جائیں گے, ہماری زندگی سنور جائے گی تو انشاءاللہ معاشرہ خود بخود صالح بنے گا اور صالح معاشرہ وجود میں آئے گا. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ذات سے ہی عمل کر کے بتایا. حضرت عائشہ فرماتی ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رات گھر تشریف لاتے, میرے بستر پہ آرام کرتے اور کچھ رات ڈھل جاتی, کچھ اندھیرا چھا جاتا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم آہستہ سے اٹھتے, دبے قدموں سے اٹھتے, وضو فرماتے اور نماز کے لیے کھڑے ہو جاتے. میری آنکھ کھلتی, میں سوچتی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو میرے پاس تھے یہ کیسے نیچے آ گئے. میں نے پوچھا کہ اللہ کے رسول آپ تو لیٹے ہوئے تھے اور آپ کیسا اس قدر آہستہ سے اٹھ کے آپ وضو کیے اور نماز کے لیے آپ کھڑے ہو گئے. حضور نے فرمایا کہ عائشہ میں نے سوچا کہ میری زور سے اٹھنے سے یا میرے قدم زور سے اٹھنے سے ایسا نہ ہو کہ تمہاری آنکھ کھل جائے, تمہاری نیند میں فرق آ جائے, خلل آ جائے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس قدر اپنی بیوی کا بھی خیال رکھتے تھے تاکہ اپنی عبادت کی وجہ سے ان کے آرام میں خلل نہ ہو. اصلاح اپنی ذات سے ہی ہونی چاہیے. اگر ہم اپنی ذات سے اصلاح کریں گے تو معاشرہ انشاءاللہ صالح معاشرہ بنے گا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی ہی تربیت فرمائی تھی صحابہ کی. حضرت ابو صدیق کا زمانہ ہے, خلیفہ رسول ہے, بہت اونچا مقام ہے. اللہ نے 12 تذکرہ کیا قرآن کریم میں, اسما فی الغاری الثالث ہے, اسما فی الغار, اس غار میں جو دوسرا تھا وہ صدیق اکبر تھے. اللہ نے اپنے قرآن میں تذکرہ کیا حضرت صدیق اکبر کا. کیا شان تھی. جب خلیفہ رسول بنے اور امیر المومنین کا ذمہ داری آپ کے اوپر آئی, حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد, تو صدیق اکبر اپنے چیمبر میں, اپنے آفس میں اور اپنے دفتر میں انہوں نے ایک فہرست بنائی تھی کہ کس محلے میں کون سا معذور ہے, کون اپاہج ہے, کون بوڑھا ہے, کون بڑھیا ہے اور کون خدمت کا محتاج ہے. ایک فہرست مرتب کی تھی اور اس فہرست کے ساتھ لوگوں میں اعلان کیا تھا کہ مدینہ شہر میں اتنے لوگ محتاج ہیں, ان کی خدمت کا ذمہ کون لے گا. مختلف صحابہ آئے, ہر ایک نے اپنا نام کسی ایک کے ساتھ لکھا دیا کہ ہم اسی خدمت کریں گے. کسی نے کہا کہ میں اسی خدمت کروں گا. ایک نام چھوٹ گیا تھا بڑھیا کا, وہ کسی شہر کے بہت کو دور کونے میں رہتی تھی اور کوئی نہیں تھا اسے خدمت کے لیے اپنے آپ کو پیش کرنے والا. حضرت عمر کے مجلس میں تشریف فرما تھے, سوچا کہ بڑا اچھا موقع ہے کہ بڑھیا کی خدمت میں کروں گا, اور نام اپنا نہیں دکھایا بلکہ دوسرے دن فجر کی نماز کے بعد اس بڑھیا کے مکان پہ پہنچے. آواز دی, اماں جان ایک خادم آیا ہے تاکہ کچھ خدمت ہو تو یہ کر دے. بڑھیا نے کہا کہ بیٹا ایک آدمی بہت پہلے آیا, اس نے پورا مکان صاف کیا, پانی بھر دیا, چلا گیا, اب تمہاری ضرورت نہیں. ایسے تو وہ سوچنے کے کہ اتنی دور اور اس بڑھیا کے پاس خدمت کرنے کے لیے کون آیا, کسی نے اپنا نام بھی نہیں ظاہر کیا. دوسرے دن حضرت عمر نے سوچا کہ میں فجر کی نماز سے پہلے پہنچوں گا تاکہ اس کی خدمت دور ہو سکے, میں سے کر کے آؤں. دوسرا دن نکلا, حضرت عمر فجر کی نماز سے پہلے اس بڑھیا کے گھر میں پہنچے, کنڈی کھٹکھٹائی, کہنے کے لیے خادم آیا ہے, کچھ کام ہو تو بتاؤ. بڑھیا نے کہا کہ ایک آدمی آتا اور خدمت کر کے چلا گیا, وہ پانی بھرنا تھا پانی بھر دیا, میرے صحن کو جھاڑ دیا, میرے کمرے کو جھاڑ دیا اور خدمت کر کے چلا گیا. حضرت عمر سوچ لگی کہ کون سا شخص ہے ایسا جو رات کی تنہائی میں آتا اور بڑھیا کے گھر کو صاف کرتا, اس کی ضرورتوں کو پورا کر کے چل جاتا, کون ہے ایسا شخص. حضرت عمر کی بہرحال عمر تھے, سوچے کہ اب تیسرے دن میں عشاء کے ساتھ ہی پہنچ جاؤں گا تاکہ معلوم ہو جائے کہ وہ شخص کون ہے. حضرت عمر تشریف لائے, عشاء کی نماز کے بعد آگے چھپ کے کونے میں بیٹھ کے بڑھیا کے گھر سے تھوڑا ہٹ کر. رات تھوڑی کچھ اور ڈھل گئی تھی, آدھی رات بیت چکی تھی. ایک صاحب تشریف لائے, بہت ہی آہستہ آہستہ قدموں سے کنڈی کھٹکھٹائی, کہنے کہ خادم آ گیا, تم پردہ کر لو. بڑھیا تھی,
اس نے اپنے اندر کے روم میں چلی گئی، دروازہ کھول دیا. حضرت عمر نے کہا کہ تم کون؟ من انت، آپ کون؟ فرمایا کہ ابو بکر. حضرت عمر نے کہا کہ ابو بکر تو آپ ہی کا حق ہے، آپ ایسی خدمت کر سکتے ہیں، ہم بالکل ہار مانیں گے. حضرت صدیق اکبر رات کی تنہائی میں اس بڑھیا کے مکان میں جاتے، اس کو جھاڑو لگاتے، صفائی کرتے، پانی بھرتے تھے، اور جو چیز جہاں کی خریدنے سے طریقے سے رکھ دیتے اس کے بعد پھر چلے جاتے. بزرگوں اور بھائیوں، ایمان اصل میں اخلاق سے ہی پھیلا، اور ایمان اصل میں خدمت سے ہی پھیلا. ہم نمازیں پڑھتے ہمارے مساجد میں، کون آ کے نماز ہمارے دیکھا کہ ہم کیسی پڑھتے، ہم روزہ رکھتے، کون دیکھا کہ ہمارا روزہ کیسا ہے، ہم کب بھوکے کھاتے، ہم کیسا روزہ رہتے. ہم حج کرتے، اور حج کو ہم سب سے بڑی اپنا فریضہ زندگی کا عملہ کرتے. وہ دیکھنے والا ہے کہ ہم عرفات کے میدان میں کیسا گھوم رہے، ہم مینا میں کیسا گھنٹی نہیں مار رہے، ہم طواف کیسا کر رہے، کوئی دیکھنا نہیں. ہاں، دیکھنے والی آنکھ دیکھتی ہے کہ مسلمانوں کا طرز عمل کیسا ہے، ان کا رویہ کیسا ہے، ان کے اخلاق کیسے ہے، ان کے اخلاق بہتر ہے. تو بولنے کی ضرورت نہیں ہے، لوگ خالی اب ہمارے اخلاق کو دیکھ کر وہ دائرہ اسلام میں داخل ہو جاتے ہیں. آج یورپ میں اسلام بہت تیزی سے پھیلا، آپ کو سن کر تعجب ہوگا. یورپ میں جو ترقی یافتہ ممالک ہیں اور جن کا کوئی بولتا، جن کے پاس سب کچھ ہے، آج وہاں پر ایمان تیزی سے پھیلا. اس کی وجہ یہی ہے کہ وہاں جو مسلمان وہاں پہنچے، انہوں نے اپنے عمل سے کچھ ایسا کر بتایا کہ لوگ ہلکا و گوش اسلام ہوئے. ایک جماعت پہنچی مدینہ منورہ، پاکستان کی جماعت تھی، مدینہ منورہ پہنچی. جماعت کے ہمراہ عورتیں بھی تھی، مستورات کی اور مردوں کی مشترکہ جماعت تھی. یہ جماعت مدینہ منورہ پہنچی. جماعت ٹھہری عورتوں کی کسی کے گھر میں، مرد ٹھہرے مسجد میں. عورتیں اپنی بات رکھنے کے لیے جس گھر میں تھی وہاں دیکھی کہ کچھ عورتیں ہیں عرب، لیکن وہ سب کے سب برقع پہنے ہوئے، اپنے برقع اتار نہیں رہی. ابھی جماعت کی عورتیں گئی، اپنے برقع اتارا، ہاتھوں رکھا، وضو کیا، خریدنے سے بیٹھا اور دین کی بات پیش کرنے کے لیے تیار ہو گئی. ابھی عورتوں کا کہنا ہے کہ بھائی آپ لوگ گھر والے ہیں، آپ کیوں پردہ نشین بن کر بیٹھے، آپ برقع کیوں نہیں اتارتے، آپ بھی کھلے بیٹھے برقع نکال کے بیٹھے. لیکن وہ عورتیں اپنے جسموں سے برقع اتارنے کے تیار نہیں تھی. عرب عورتیں، یہ پاکستان کی جماعت کے ساتھی عورتیں کہنے لگی کہ بھائی آپ اس طرح سے نقاب میں کب تک بیٹھیں گی، آپ بھی اپنے نقاب کو اتاریے، ہمارے ساتھ مل جل کے بیٹھیے، ساتھ نماز پڑھیں گے اور پھر مذاکرہ ہوگا. بہت اصرار کے بعد ایک عورت نے اپنا برقع نکالا تو جماعت کی عورتیں شرم سے پانی پانی ہو گئی کہ عورت کی خاتون جس نے اپنا برقع نکالا تھا جسم سے، اس کے اوپر جس ٹی شرٹ تھا اور اسکرٹ پہنی ہوئی تھی. اب بتائیے کہ ہم اپنے اسلام کو اس طرح سے پیش کریں گے. ایک باحیا عورت کا یہ لباس نہیں ہو سکتا کہ وہ جس شرٹ پہنے اور اسکرٹ پہنے، ایک باحیا عورت کے لباس نہیں ہوتا. وہ عورتیں جماعت کی شرطیں رہ گئی کہ عرب کی خواتین ہیں، وہ بھی مدینہ منورہ میں رہنے والے عورتیں ہیں، جہاں اسلام کا مرکز ہے، روحانی مرکز ہے، جہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما ہے. اس شہر کی عورتیں اس طرح سے اڑیا لباس میں بیٹھی ہوئی تھی، اوپر سے برقع پہن کے بیٹھی. اب ان عورتوں کو دیکھ کر ان عرب عورتوں کو حیا آئی کہ مثلاً ہمارا لباس تو ایسے ہی ہونا چاہیے تھا، ہم بھی اپنے جسم کو چھپاتے تو ہمارا اسلامی آئیڈیل، اسلامی نمونہ پیش کر سکتے تھے، لیکن ایسا اسلامی نمونہ ہم پیش نہیں کر سکے. بزرگوں، عرض یہ کرنا ہے کہ جو ہماری مائیں بہنیں یہاں بیٹھی ہوئی ہیں، یہ بھی سنیں اس بات کو کہ حیا ایمان کا جز ہے. حضور نے فرمایا کہ الحیا شطر الایمان، حیا ایمان کا جز ہے. اور ایک حدیث میں حضور نے فرمایا کہ الحیا نصف الایمان، حیا پاک دامنی آدھا ایمان ہے. آج معاشرہ جس قدر بہنا ہو چکا، جس قدر ننگا ہو چکا، جس قدر چست لباس پہننے والا بن چکا، جس قدر چست برقع استعمال کرنے والا بن گیا، یہ اصل میں اسلام کی تعلیم نہیں ہے.
اسلام کی پہچان نہیں ہے، اسلام کی شناخت نہیں ہے، بلکہ اپنے کلچر کو ہم نے اپنے ہاتھوں سے مٹا دیا۔ اسی لیے آج ہم غیروں کے اسلام میں داخلے کے لیے ہم بند بنے ہوئے ہیں، ہم ایک بوجھ بنے ہوئے، باڑ بنے ہوئے ہیں۔ اگر ہم صحیح اسلام میں رہتے تو دنیا کا نقشہ کچھ اور ہوتا۔ جس ملک میں ہم رہتے اور آج حکمراں کہتے ہیں کہ ہم کو آج آزادی ملی، ہم 800 سال سے غلامی میں تھے۔ بزرگوں بھائیوں، 800 سال تک یقیناً یہاں پر ہم نے حکومت کی، لیکن ہماری حکومتیں علامہ اقبال کے بقول ایسی ہیں کہ آج تجھ کو بتاؤں میں تقدیر امم کیا ہے۔ علامہ اقبال کہتے ہیں کہ آج تجھ کو بتاؤں میں تقدیر امم کیا ہے، شمشیر و سنا اول تاؤس و ربا واقع۔ یہاں لوگ آئے، فاتح بنے، ملک کو فتح کیا اور تلواروں کی نوک پر اس ملک کو فتح کیا۔ اس کے بعد پھر وہ مستی میں، عیاشی میں اور ہر طرح کے شراب میں ڈوب چکے تھے وہ۔ اسی لیے اللہ نے ہم سے اس حکومت کو، یہاں کی حکومت کو چھین لیا۔ جہاں ہم نے 800 برس تک، 1000 برس تک حکومت کی، اس حکومت کے نشان بھی ہمارے باقی نہیں ہے۔ اور لوگ کہتے ہیں آج اس ملک میں رہنے والے کہ ہم نے غلامی سے آج ہم نے نجات پائی۔ ہم وہ غلامی سے نجات سمجھتے ہیں، اور ہمارے علمیہ کا مقام ہے، افسوس کا مقام ہے کہ ہم اتنی طویل حکمرانی کرنے کے باوجود یہاں پر سوائے ہم نے آثار قدیمہ کے، سوائے ہم نے لال قلعے کے اور تاج محل کے اور شاہجہاں جامع مسجد کے اور چار مینار کے، ہمارے یہاں کچھ نہیں چھوڑا۔ بالکل ایسا ہی حال ہے اس ملک کے مسلمانوں کا، جو حال اسپین کا آج بن چکا۔ اسپین میں مسلمانوں نے 800 سال تک حکومت کی تھی، وہاں جو مساجد تعمیر کی، ایک مسجد مرتبہ جس میں 25,000 سے زیادہ نمازی ایک وقت میں نماز پڑھ سکتے۔ مسجد کیا ہے، اپنے وقت کا تعمیر کا شاہکار ہے۔ آپ جا کے دیکھیے، جو لوگ سیاح جا کے دیکھتے اشش کرتے رہ جاتے، کیا کیسی تعمیر ہے یہ۔ اتنے برس گزرنے کے بعد بھی مسجد کے نقش و نگار میں، اس کے زینت میں، اس کی تعمیر خوبصورتی میں کوئی فرق نہیں آیا۔ شاہ فیصل بڑے دیندار بادشاہ گزرے سعودیہ کے، وہ اسپین گئے تھے، بادشاہ وقت تھے۔ انہوں نے کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ اس مسجد میں 2 رکعت نماز ادا کرو۔ وہاں نمازیں بند ہے، وہاں اذانیں بند ہے، کسی کو نماز پڑھنے کی اجازت نہیں ہے۔ لیکن بادشاہ وقت تھے، حکومت نے کہا کہ ٹھیک ہے، آپ 2 رکعت نماز پڑھ سکتے۔ مسجد کھولی گئی، شاہ فیصل جا کر 2 رکعت نماز پڑھے۔ بزرگوں بھائیوں، ہمارے لیے ڈوب بننے کا مقام ہے کہ ہم نے اپنے تاریخ کو مٹا دیا، بالکل بھلا دیا اپنے تاریخ کو، اپنے نشانات کو اپنے ہاتھ سے ہم کھرچ کر دیکھ رہے تھے۔ ہم اپنی شناخت ختم کر رہے ہیں، ہماری تہذیب ہمارے ہاتھوں سے تباہ ہو رہی ہے۔ ایران کا بادشاہ تھا ملک شاہ، شکار کا بڑا شوق تھا اس کو۔ ایک دن جنگل میں نکلا، اپنے ساتھ میں فوج پھاٹے کو لے کے نکلا، اور 3 دن کا قیام تھا اس کے جنگل میں۔ 3 دن تک رہنا تھا، اس کو شکار کرنا تھا، اور 3 دن کے بعد وہاں سے واپس آنا تھا۔ جنگل میں پہنچا، خیمہ زن ہوئے، فوجی بھی، اس کا اسکورٹ گارڈ بھی، سب کے سب خیمے لگا کے بیٹھے۔ فوجوں نے دیکھا کہ وہاں پر ایک مکان ہے گڑیا کا، اس کے پاس ایک بہت اچھی گائے بندھی ہوئی ہے۔ فوجوں نے گیا، اس کے بعد یہ ڈھنڈے گئے، گائے کو وہاں سے کھینچ کے لایا، ذبح کیا، کاٹا، کھایا، بھنا، عیش کر لی۔ بڑھیا نے کہا کہ بھائی تم میری گائے لے کر گئے، میرا گزر بسر اسی کے اوپر تھا، میں اسی کا دودھ بیچ کر اپنا گزر بسر کرتی تھی، کچھ مجھے پیسے دے دو تاکہ میں دوسری گائے، دوسرا جانور میں خرید لوں تاکہ میرا گزر بسر ہو۔ فوجوں نے کہا کہ ہم لوگ فوجی ہیں، ہمارا سب بادشاہ وہ ساتھ میں، ہم تیرے کو پیسے کہاں سے دیں گے، حکومت ہماری ہے اور فوج پھاٹا سب ہم لوگ فوجی ہیں۔ بوڑھے نے بہت زیادہ افسوس کی، اس نے سوچا کہ کیا کرنا چاہیں گے، مجھے انصاف کہاں ملے گا۔ ایک بچہ اس فوج میں تھا، طالب علم، 15 سال کا، 12-15 سال کا۔ بڑھیا اس کو بولے بیٹا کہ پہلے بات سن، یہ فوجی یہاں ٹھہرے ہوئے ہیں، انہوں نے میری گائے کو پکڑا، ذبح کیا، اس کو کھا کے معاملہ ختم کر دیا۔ میں ایک کمزور بے بس عورت ہوں،
میرا گزر بسر اس کے دودھ میں تھا, آج میں اس سے محروم ہو گئی, مجھے کیا کرنا چاہیے, مجھے انصاف کہاں ملے گا. اس طالب نے کہا کہ اماں جان اس فوج کے ساتھ اپنے وقت کے بادشاہ کے ساتھ میں ہے اور بہت انصاف پرور بادشاہ ہے, تم اس کے پاس جاؤ, اپنی دکھ کا اس کو سناؤ. بڑھیا نے کہا بیٹا میں بوڑھی عورت ہوں, کمزور ہوں ماں, اور انتہائی لاچاری کے دن گزارتی ہوں, میں بادشاہ کے پاس کیسے جاؤں. اس نے کہا کہ دیکھو شہر سے جنگل میں آنے کے لیے ایک راستہ ہے, ایک پل بنا ہوا ہے, ایک ندی کے اوپر پل بنا ہوا ہے, وہیں سے یہاں آنا پڑتا اور وہیں سے جانا پڑتا. 3 دن تک بادشاہ کا قیام یہاں پر ہے, تم ایسا کرو جب بادشاہ یہاں سے جانے لگے تو تم جا کے اس پل پہ بیٹھ جاؤ. بادشاہ کی سواری آئے گی, تم اس سے کہنا کہ میرے ساتھ ایسا معاملہ ہوگا, مجھے انصاف دلاؤ. بڑھیا نے کہا بات تو بہت اچھی ہے. اب 2-3 دن گزرنے کے بعد بڑھیا جا کے پل کے اوپر بیٹھ گئی. بادشاہ اپنے وقت مقررہ پہ نکلا, واپس اپنے شہر جا رہا تھا. بادشاہ کی سواری جیسے برج پر آئی, پل پر آئی, بڑھیا آگے بڑھ کر اس کا لگام پکڑی سواری کی. بادشاہ نے کہا کیا بات ہے, کون اماں جان کیوں ایسا کرے گا, میرے سواری کو کیوں روکی آپ نے. بادشاہ تھا پورے جلال سے, اس نے کہا, بڑھیا نے کہا کہ تو سن, میرا انصاف تو مجھے اس پل پہ دلانا چاہتا یا تو میرا انصاف خود خراب سے دلانا چاہتا. جب اللہ فرما رہے ہیں کہ وقیفہم مسئولون, کہ تم سے سوال کیا جائے گا, تم کو روک لیا جائے گا پوچھرات پر, ہر بات کا جواب دو, اس کے بعد یہاں سے جوڑنا. بڑھیا نے کہا کہ تم میرا سوال کا جواب اس پل پہ دینا چاہتا یا پوچھرات دینا چاہے گا. بادشاہ سمجھ گیا کہ معاملہ کچھ بہت زیادہ گمبھیر ہے, اس لیے اس نے کہا کہ اماں آپ مجھے بولیے کیا معاملہ آپ کا, میں آپ کا جواب نہیں دوں گا. میں بلسرات نے کہا وہ میری ہمت ہے کہ میں وہاں جا کر تمہارے سوال کا جواب دوں. بڑھیا نے کہی کہ جب تیرے فوجی یہاں پر آئے تھے, میرے گھر ایک گائے بندھی ہوئی تھی, ان فوجیوں نے گائے کو اٹھایا, صبح کر کے گوشت کھا لیا. میرا گزر بسر اسی گائے کے اوپر تھا, اب میں اس کی انصاف کہاں مانگوں. بادشاہ سارے معاملے کو سنا اور اس بڑھیا کو اس کا جو معاوضہ تھا اس سے کئی گنا زیادہ معاوضہ دیا اور کہا کہ تو اللہ کے واسطے مجھے معاف کر دے. کل کو بلسرات پہ قیامت کا دن جب وہاں کوئی کسی کی پرسادہ نہیں ہوگا, اللہ نے مجھ سے پوچھا تو میں کیا جواب دوں گا. حدیث میں آتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بڑے جلیل القدر نبی گزرے اور اپنے وقت کے صاحب کتاب اور رسول ہے, انجیل اللہ نے ان کو عطا فرمائی, بڑے نبی گزرے. اللہ پاک ان سے سوال کرے گا قیامت کے دن. حدیث میں ہے جب اللہ پاک ان سے پوچھے گا کہ کیا تم نے ایسا کہا تھا, یعنی عیسائیوں کا دعویٰ یہ ہے کہ اللہ پاک ایک اور حضرت عیسیٰ 2, حضرت مریم 3, تینوں کا مجموعہ ملا کر یہ خدائی ہے. اللہ کا شریک کہا تھا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو, تو اللہ پوچھے گا کہ کیا تم نے ایسا کہا تھا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام حدیث میں آتا ہے کہ تھر سر کافی ہے, بالکل پورا جسم ان کا بدن پورا کام کرے گا. تو سمجھ پائیے کہ میں کیا جواب دوں اس کا. اس موقع پر اس کی کیا مجال ہے, کون اپنے سوالات کا اپنی زندگی کی حصہ دے گا. اس سوالات کے جواب دینے سے پہلے ہمیں یہاں موقع ہے کہ ہم اپنی تیاری یہاں کر لیں, اپنے حالات کو درست کر لیں تاکہ کل قیامت کے دن ان حالات سے ہم نہ گزر سکیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کی جماعت ایسے تیار فرمائی تھی کہ وہ بارہا اپنا محاسبہ کرتے تھے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ جب امیر المومنین بنے حضرت عمر صدیق کے بعد, تو انہوں نے بھی اپنا نظام ایسا بنایا تھا کہ پورے مدینہ المنورہ میں جتنے مکانات ہیں, جتنے لوگ بستے, ان کی تفصیلات ان کے پاس پوری موجود تھی. کسی کیا ضرورت ہے, کسی کیا تقاضا ہے, اس کو پورا ہمیشہ کیا کرتے تھے. ایک دن ایسا ہوا کہ مدینے کے شہر کے باہر ایک تاجروں کا قافلہ آ کے ٹھہرا. پہلے قافلے جا کرتے تھے تاجروں کے. عبد المعید صاحب اس کو ڈیلیٹ کرو, آپ جو کیپٹل میں بڑے رائٹنگ میں لکھے اس کو ڈیلیٹ کرو. باہر جیسے گوٹا رہتی اور مدینے کے باہر جو میدان تھا کھلا
उस मैदान में एक काफिला खैबरन हुआ। हज़रत उमर ने अपने खादिम से कहा, असलम से, कि चलो चल के देखेंगे वो काफिला वालों क्या हाल है, तो चीज़ उनको जरूरत है, उनकी जरूरत को पूरी कर सकते, हम चल के देखेंगे। हज़रत उमर रात की तन्हाई में अपने खादिम को लेकर उस काफिले तक पहुंचे। वहाँ हज़रत उमर ने देखा कि सब लोग खैमा लगाए हुए हैं, सब लोग अपने अपने जगह पर सो रहे आराम से, लेकिन एक खैमा ऐसा था जहाँ पर एक औरत अपने 2-3 बच्चों को लेकर चूल्हा जलाते हुए बैठी थी। हज़रत उमर करीब गए, पूछा, क्या बात है, तुम आराम नहीं की और तुम्हारे खैमे में चूल्हे के जलने की रोशनी नजर आ रही, ये बच्चे बिलक रो रहे, क्या बात है? उसने कहा कि मैं एक बेवा औरत हूँ, मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, सुबह से भूखी हूँ और कल भी भूखी थी, आज भी भूखी हूँ। मैं तो भूख को बर्दाश्त कर सकती, लेकिन ये मासूम बच्चे बिलक रहे हैं, रो रहे हैं, इनके तसल्ली के लिए मैंने चूल्हा रोशन किया, चूल्हा जलाया, उसके ऊपर हांडी रखी, हांडी में पानी गर्म हो रहा, उसको मैं चमचा हिला रही हूँ ताकि बच्चे समझे कि चीज पक रही है। उनकी तसल्ली के लिए मैं ऐसा कर रही हूँ, मेरे पास कुछ भी नहीं है। हज़रत उमर ने बातें सुनकर जो आपको अफसोस हुआ, फौरन उठे तो अपने शहर लौटे, मदीना मुनव्वरा आए, बैतुल माल का दरवाज़ा खुलवाया, एक आटे की बोरी, कुछ शहद, कुछ घी, सारा सामान लेकर अपने खादिम से कहा कि इस सारे वजन को मेरे पीठ पे रख दो। खादिम ने कहा कि अमीरुल मोमिनीन मैं मौजूद हूँ ना, मैं आपका बोझ में लेके जाऊंगा, मैं किस दिन के लिए मतलब आपके खादिम में बेदाम हूँ, आपका मैं गुलाम हूँ, मैं साथ लेके चलूंगा। हज़रत उमर ने कहा कि उस दिन क्या होगा जब मेरे अमाल मेरे पीठ के ऊपर होंगे और कोई मेरा वजन उठा हरकत करने वाला नहीं होगा। आज मेरे ये पीठ पर मेरे सामने आपने जो लिखा है बड़े राइटिंग में उसको कट कर दो, जवाब दे से बड़े राइटिंग वाला, बड़े राइटिंग में लिखना नहीं, गए ये जो कैसा है अस्सलाम वालेकुम ये कट कर दो, बड़े राइटिंग में लिखना नहीं, छोटे राइटिंग में लिखो। इसका तुम हरीला बनाओ, उसे तैयार करो, बच्चों को खिलाओ ताकि तुम्हारे रात अच्छी गुजर सके। उस औरत ने आटा लिया, शहद लिया, घी लिया, उसका हरीला सा बनाया और फिर उसको ठंडा होने दिया। उसको गर्म गर्म बच्चे कैसे खाएंगे? हज़रत उमर दूर बैठ के सारा मंजर देख रहे थे। खादिम ने कहा कि अमीरुल मोमिनीन अब तो अपना काम हो चुका, वो औरत को खाना मिल गया, उसके बच्चे खाना खाएंगे, अब खाना पक रहा है, हमें चलना चाहिए। हज़रत उमर ने फरमाया कि नहीं बच्चा ठहर जाओ, इसके बाद हम चलेंगे। उसके बाद फिर आप ठहरे, इंतजार किए, तो जब हरीला पके तैयार हुआ, तो ठंडा हुआ, बच्चों ने खाया, फिर बच्चे खुशी से खेलने लगे। तो हज़रत उमर ने फरमाया चलो चलना है यहाँ से। गुलाम ने कहा कि अमीरुल मोमिनीन हम पहले भी जा सकते थे, आप पहले क्यों नहीं गए? हज़रत उमर ने फरमाया कि इन बच्चों को मैंने रोता बिलखता हुआ देखा, मेरी ख्वाहिश हुई कि मैं इनको हंसता खेलता हुआ देखूं, इसलिए मैं यहाँ ठहर गया। आज बुजुर्गों भाइयों, आज मामला तो ऐसे ही मुआशरत ऐसी है कि अभी मेरे मोबाइल में चार्जिंग खत्म हो गई, तो अभी इंशाल्लाह मैं डबल से दूसरे मोबाइल से लाइव लगाऊंगा। अब इस 1-2-4 मिनट के बाद तो आप दूसरे डबल से उसे ओपन करना। आप तमाम दोस्तों से गुजारिश है कि आप डबल से दूसरी लाइव लगाएं, इसके बाद अभी 10 मिनट के बाद इंशाल्लाह दूसरी डबल से लगाऊंगा। सहाबा समझते थे कि शायद हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पड़ोसी को हमारे मीरास में अंदर बना रहे। और इसमें एक खास दूसरी बात मैं आपको बताऊं, मुझे फरमाया कि लिए जारी हक़ुन, पड़ोसी का हक है। ये नहीं फरमाया कि पड़ोसी मुसलमान है या गैर मुस्लिम है, जो भी पड़ोसी आपका गैर मुस्लिम है, ईमान वाला नहीं है, कोई परवाह नहीं, आपका पड़ोसी है, वो भूखा है, आवाज़ पहुंची ना आप लोगों को? अगर पहुंची तो जवाब दीजिए। हमारी जिम्मेदारी है, बल्कि हमारे ईमान का तकाज़ा है। उसने फरमाया कि वो ईमान वाला वो है जिसके ज़बान से, जिसके हाथ से दूसरा मुसलमान महफूज रहे। और ज़बान से हम जो चाहे बोलते थे, जो हमारे मुंह में आता बोल देते। इसलिए हुजूर ने सबसे पहले फरमाया कि मन सलिमल मुस्लिमून मिन लिसानिही व यदिही, पहले आपने ज़बान का फैसला किया कि जो मुसलमान दूसरे के मुसलमान की ज़बान से महफूज रहे। हम यहाँ के जो बोल बोले थे
ये बोल आज रिकॉर्ड हो गए बिल्कुल। अब आज की दुनिया में समझ गए सब कुछ है, सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं। आप जो चाहते हैं आप देख ले सकते, घर में कौन दाखिल हुआ, इस बैंक में कौन चोरी की, इसमें कौन डाका डाला, इस रोड से कौन गुजरा, कौन कातिल है, कौन खूनी है और कौन धोखेबाज है। ये सीसीटीवी कैमरे आपको सब कुछ बता देते हैं। वो अल्लाह ने जिस सीसीटीवी कैमरे को लगाया वो सब की सब रिकॉर्ड कर रहे हैं। हमारा हर बात की खबरगिरी हो रही, हर बात को लिखा जा रहा, हर बात को पेश किया जाएगा। कुरान ने कहा कि क़यामत का मंजर होगा कि ना आदमी कहेगा अपने आमाल में देखकर, अपना आमाल नामा देखेगा तो कहेगा कि ना युवाजिरु सगीरतन वला कबीरतन इल्ला अहसाहा। क्या होगा तुझे, फिर छोटी छोटी बात भी नहीं छोड़ी, बड़ी बात भी नहीं छोड़ी, सारी बातें लिखवाने का मेरा आदमी तो अपना नाम नामा देख के फिक्र नहीं होगा, सोचेगा इसमें क्या होगा, इसको मेरी छोटी बातें नहीं इसने छोड़ा, सारी बातें लिख दिया। तो उस वक्त के आने से पहले हम अपना मुहासबा कर लें। अगर अपना मुहासबा कर लेंगे, अपने हालात को बेहतर बनाएंगे, हमारे दीन को मजबूत करेंगे, ईमान को जिला बख्शेंगे। अब यहाँ सब लोग हम बैठे हुए हैं, हम एक आज़म लेके जाएंगे कि इंशाअल्लाह हमारी फजर की नमाज नहीं अदा होंगी। आज मस्जिद मसीहा कहाँ की नमाज ही नहीं, मसाजिद इस बात का रोना रो रही है कि मसाजिद तो है बहुत ज़ेब व ज़ीनत से बनाए गए हैं, बहुत खूबसूरत तामीर है इसकी, अच्छे किस्म के फॉर्म्स लगाए गए, अच्छे किस्म के गालीचे बिछाए गए, लेकिन मसाजिद पूरे खाली है। फजर में आप जाइए, कितना भी बड़ा शहर हो, कितना भी बड़ा महल हो, एक सब दो सब मुश्किल होगी। जुमा के दिन कुछ लोग आ जाते, मस्जिद कुछ बड़ी बड़ी से मालूम हो। रमजान का महीना आता, कुछ रमजानी मुसलमान भी आ जाते, रोजा हो या ना हो, लेकिन रमजान में जरूर मस्जिद में आते, मुझे मस्जिद में गुजारते हैं। इसलिए असल में इस बात की शदीद जरूरत है कि हम उनका जायजा लें कि हम किस तरह जिंदगी गुजारें और हमारे हालात कैसे बेहतर हों। मुझे बात बहुत ज़्यादा लंबी करना नहीं है, मुख्तसर में असर से करता चलूँ कि इस मुल्क में एक वक्त वो भी आया तो यहाँ पर अंग्रेज़ों का राज कायम हो गया। मैं थोड़ी सी तारीख आपको बताऊँ कि ये 1601 का वाक़या है। 1601 ईस्वी का, आज से करीबन 400 साल पहले अंग्रेज इस मुल्क में आए थे। जहांगीर का दौर हुकूमत था, उससे कहा कि हम अपनी मसनूआत को हम यहाँ लाना चाहते, जैसे आज भी होता ना भाई, इस मुल्क में कंपनी को बुलाया जाता, हमारे पास आप हमारे पास काम काज करो, हम लोग टैक्स की छूट देंगे, हम तुम्हारे लिए रियायत रखेंगे, तुम्हारे वास्ते हम ऐसे बंदोबस्त करेंगे। आज भी हुकूमत बाहर के ममालिक के लोगों को बुलाती, ताजिरों को बुलाती, बड़ी कंपनी को बुलाती। 1601 में ऐसे ही हुआ कि अंग्रेज ने जहांगीर से गुजारिश की, दरख्वास्त की कि हम चाहते हैं कि ईस्ट इंडिया कंपनी के नाम से हम एक फर्म खोले, उस फर्म के जरिए से हम तिजारत करना चाहते हैं। जहांगीर ने इजाजत दी। जहांगीर था वो बड़ा मुल्क का फरमानरवा था, जिस मुल्क का रकबा वो काबुल से लेकर और नेपाल तक था, जिस मुल्क का रकबा बर्मा से लेकर पाकिस्तान बांग्लादेश के ऊपर मुश्तमिल था, इतने बड़े मुल्क का वो तनहा फरमानरवा था। उसने कहा कि मेरे मुल्क में आकर तिजारत करना चाहते हो, करने दो, पूरी कर, क्यों नहीं उसकी इजाजत दी। लेकिन अंग्रेज अपनी चालबाजी से यहाँ पर एक कंपनी बना, ईस्ट इंडिया कंपनी, और आज उसने कलकत्ता से अपने काम करना शुरू किया। और उसके बाद फिर आहिस्ता आहिस्ता कलकत्ता पे काबिज हो गया। और उसके बाद फिर जमाना और आगे बढ़ा, 1799 का दौर आया, 200 साल के बाद। अंग्रेज ने देखा कि अब दिल्ली मरकज से कुछ कमजोर हो गया है, तो उसने जो यहाँ करीबन 600 रियासतें थी, इस मुल्क में 600 सूबे थे, 600 कुछ मुख्तार रियासतें थी, इसमें एक निज़ाम स्टेट भी है। कई राजे रजवाड़े थे यहाँ पर, कई बड़े बड़े नवाबों के रियासत थी। फिर अंग्रेज ने एक बार दिल्ली सारी सल्तनतों को लेने की कोशिश करता था, और उसने मैसूर में पहुंचकर टीपू सुल्तान को उसने जंग के लिए ललकारा। टीपू सुल्तान तो अपने वक्त का बहुत ही सुलह पसंद और बहुत ही दानिश्वर किस्म का हुक्मरान था। उसने अंग्रेज से टक्कर ली, लेकिन कुछ हमारे ही लोगों में से ऐसे गद्दार निकले जिन्होंने इसकी सारी कैफियत को अंग्रेजों को पहुंचा दी।
اور ہوا یہ کہ ٹیپو سلطان 1799 میں شہید کر دیے گئے. جب ٹیپو سلطان شہید ہوئے تو انگریزوں نے ٹیپو سلطان کے مردہ جسم کے اوپر اپنا پیر رکھ کر کہا کہ آج ملک ہندوستان ہم نے فتح کر لیا. اس کے بعد پھر ایسے ہی ہوا کہ دلی کی حکومت بھی وہ لرزہ پر انجام ہو گئی. 1857 کے زمانہ آیا. 1857 میں اس زمانے میں خالص مسلمانوں نے آگے بڑھ کر پولیس کا مقابلہ کیا, کانگریس کا مقابلہ کیا. اس لیے مقابلہ کیا کہ حکومت ہم سے چھینی گئی تھی نا, حکمران تو ہم تھے, دوسروں کو کیا اسے لینا تھا. 1857 میں جنگ لڑی گئی اور بہت سے علماء شہید ہوئے. اتنی بڑی خونریز جنگ تھی کہ 30,000 سے زیادہ یہاں کے شہادتیں ہوئی. بہرکیف اپنی بات جو میں مختصر کروں, کہ 1857 میں مسلمانوں کی بظاہر شکست ہوئی. تو قریب آئیے, آپ قریب آ جائیے. آپ